فرمائے یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شرکت کا شرف فرماتا ہے۔ ان محفلوں میں کوئی اپنی مرضی سے چل کر نہیں آتا، یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جسے چن لیتا ہے اسے ذکر محبوب کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس محبت کو، خلوص کو، پیار کو اور خراج کی بارگاہ میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ممبر شریف پر علماء سنت کا کثیر نورانی آفتہ موجود ہے۔ بہت بہت مبارکباد کا حقدار ہے اپنے شریف کے مسلمان اور علاقے کے تمام ادارے سے جڑے ہوئے اہل خیر حضرات کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی پا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی پائیں گے۔ آپ نے ایسا چراغ روشن کیا ہے جس کی روشنی سے لاکھوں کروڑوں زندگیاں منور ہوں گی، اور ایسا باغ آپ نے لگایا ہے کہ کئی نسلیں اس کی خوشبو سے متاثر ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا فیض وقت تک بھی اور حشر تک بھی ملنے والا ہے۔ بہت بڑا کام آپ نے کیا، یہ ادارہ بنایا، علاقہ میں ایسے ادارے کی ضرورت تھی الحمدللہ جو بھٹندی شریف میں قائم ہے، اس وقت چل رہا ہے۔ یہاں کے اساتذہ جتنے الحمدللہ سب بااخلاق بھی ہیں، باوفا بھی ہیں، اور الحمدللہ مدرسے کے لیے شب و روز محنت مشقت کرنے والے تربیتی اساتذہ ہیں۔ الحمدللہ ملنے سے ان کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان کی محنت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ میں چونکہ صرف ناظرین اعلیٰ حضرت علامہ اکرم رضا صاحب کے حکم پر 2-4 منٹ کے لیے آیا تھا کہ ملاقات کر کے مجھے چلا جانا ہے۔ حضرت نے 5-10 منٹ کے لیے کھڑا کر دیا، تو آپ سب کو پتہ ہے علم اتنی بڑی دولت ہے، اس پر مزید گفتگو ہوگی کبھی حیات رہی تو۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ آپ تک پہنچا دوں، چونکہ ممبر شریف پر جو علماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری وہی ہے، آپ کی بھی وہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہی حکم دے رہا ہے اور آپ کو بھی وہی حکم دے رہا ہے جو میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں میری ذمہ داری کے ساتھ۔ یہ خیال شاید آپ کے دل پر اترنے کے بعد یہ باتیں آپ کے دل کو بھی منور کرے گا اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا بھی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فرمائے، چند صحابہ کرام معلوم ہوئے یہ آقا آپ نے جس خدا پر ایمان لانے کو ہم سے کہا اور ہم ایمان لے آئے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے آقا وہ میرا خدا کہاں رہتا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی ابھی سوال کا جواب دیتے ہیں، اتنے میں سدرہ کے مجید جناب روح الامین پیغام رب العالمین لیے بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر آئے۔ السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، میں اللہ کا بیان لایا، کیا ہے جبریل؟ جبریل بولے ابھی آپ کے غلام، آپ کے صحابہ آپ سے رب کا پتہ پوچھ رہے تھے، رب نے اپنا پتہ بھیجا ہے، وحی لے کر آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا جبریل بتا، وحی لے کر جو جبریل آئے قرآن کی آیت تھی، قرآن سنانے لگے، جواب سنیے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ نے پتہ بھیجا، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ، اے محبوب ابھی میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے تھے، آپ کہہ دیجئے ہم بندوں کے قریب ہی رہتے ہیں۔ اے مالک کتنا قریب رہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کے لگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ اور اے محبوب آپ کہہ دیجئے اس سے مزید دعوت الداعی اذا دعان، ہم ہر پکارنے والے بندے کی پکار کو سنا کرتے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے یا صمدی، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، بول بولے کیا کہتا ہے؟ میں صحیح پکار کو سنا کرتا ہوں، یہ جب بھی پکارتا ہے رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، اور جہاں سے پکارے بھٹنڈی سے پکارے مظفر پور سے، الہ آباد سے، یہ ہندوستان سے، باہر سے،
سے گھر سے مکان سے دکان محبوب آپ کہہ دیجئے یہ جہاں سے مجھے آواز دیتا ہے میں اس کی آواز کو سنا کرتا ہوں بندہ میرا جیسا بھی ہو گوڑا ہو کالا ہو اپنا پوالا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یتیم ہو مسکین ہو فقیر ہو امیر ہو غریب ہو بندہ پڑھا لکھا ہو جاہل ہو موٹا چھاپ ہو مولانا ہو مفتی ہو پیر صاحب ہو مولوی صاحب ہو کوئی بھی ہو میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب کہتا ہے مالک کے ہاتھ میں قرآن بنا دے میں بنا دیتا ہوں یہ کہتا ہے مالک کاری کا خوشدان بنا دے میں بنا دیتا ہوں یہ کہتا ہے مالک ولایت دے میں دے دیتا ہوں یہ کہتا ہے مالک مجھے میں بیمار کو شفا کرنے میں دے دیتا ہوں یہ کہتا ہے مالک مجھے غربتی میں سکھا رکھا ہے مالک خوشحالی عطا کر دے میں اس میں بدحالی کو دور کر دیتا ہوں جب یہ کہتا ہے مالک موت کھاتی ہے اسے بھر دے میں صاحب اولاد بنا دیتا ہوں یہ کہتا ہے مالک میں پاپی ہوں میرے گناہوں کو بخش دے میں اسے معاف میرے حبیب نے یہ مقامت کرنے کا یہ جب مقامتا ہے میں اس میں پکار کو سنا کرتا ہوں سنیے کہتا ہے اے میرے حبیب کہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یہ میری بھی تو سنا کرے بس اسی پوائنٹ کو سمجھنا ہے 2 منٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اے میرے حبیب میں اس میں سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یہ میری بھی تو سنا کرے میں خالق ہوں اس میں سنتا ہوں میں رب ہوں اس میں سنتا ہوں یہ میرا بندہ ہے میرے حبیب کہیے اس سے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یہ میری بھی تو سنا کرے مولا تیرا حکم کیا ہے اے میرے حبیب میرا حکم ہے اتقوا اللہ یہ اللہ سے ڈر جائے میرا حکم ہے اقیموا الصلاۃ یہ نماز قائم کیا کرے وآتوا الزکاۃ یہ زکات دیا کرے وأتموا الحج والعمرة للہ اللہ کے حج اور عمرہ کیا کرے وقولوا مع الصادقین یہ سچوں کے ساتھ ہو جائے وقولوا قولا سدیدا ہمیشہ سچ بولا کرے وَمَسْتَعِلَّ فَلَا تَدْهَرْ عیسائیوں کو شرکا نہ کرے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اپنی محبوب چیز کو اللہ میں خرچ کیا کرے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو ہو سکے اس سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرے اے میرے حبیب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کا اطاعت کرے رسول اللہ کا مالک کیوں کیا کرے گا اللہ کہے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا میں اس بندے کو کامیاب تو پیر صاحب کے لیے بھی ضروری مرید صاحب کے لیے بھی ضروری پیر صاحب کا ایمان سلامت اور پیر صاحب جنت میں اب مرید صاحب کا ایمان سلامت اور مرید صاحب جنت میں حکم صاحب کے لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي یہ میرے حکم کو مانا کرے یہ میرے حکموں پر عمل کیا کرے اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں اور جب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں گے ہم اپنی آخرت بھی بنا لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ سب اللہ اس رسول کی رضا کے لیے ہے یہ ادارے اور اساتذہ کے مدارس اللہ ہمیں آپ کو خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں قرآن کی خوشی عطا فرمائے استغفر اللہ رب العالمین واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ